بہت شکریہ سینیٹر صاحب آپ کے وقت کا. آپ 1.5 سال پہلے یہ پیشگوئی کر چکے تھے کہ پی ٹی آئی کو یہ نشستیں نہیں ملیں گی اور آپ کی پیشگوئی سچ ثابت ہوئی. کیا کہیں گے آپ؟ بہت شکریہ. دیکھیں جی، قانونی طور پہ تو بالکل ٹھیک فیصلہ ہے. یہ کیس بڑا کمزور تھا تحریک انصاف کا، اور میں نے جیسا آپ نے بتایا کہ 1.5 سال پہلے ہی بتا دیا تھا جب یہ کیس شروع ہوا تھا کہ یہ کیس پی ٹی آئی کے فیور میں نہیں جائے گا اور اس کے بعد اس کا چیپٹر کلوز ہو جائے گا اور یہ ساری سیٹیں جو ہیں پیپلز پارٹی، نون لیگ اور سب کو دیگر جگہوں پہ مل جائیں گی. اور ویسا ہی ہوا بیکاز اٹ واز ایکسپیکٹڈ. لیگلی اس کیس کے اندر کوئی جان تھی نہیں. یہ تو پولیٹیسائز ہوتا گیا، ایسے پالیٹکس ہوتی رہی، بیانات ہوتے رہے، کام چلتا رہا. میرے خیال سے سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے موسٹ لائکلی یہ ایکسپیکٹڈ بھی تھا قانونی طور پر، اور رائٹلی تو ہوا بھی ہے. تو اس میں تو دو رائے ہونی نہیں چاہیے. مسئلہ یہ ہے ہمارے ملک کے اندر پیشن گوئیاں، کاسرائیاں، گوسپ، منوورنگ، بریکنگ نیوز کے اوپر سب تجزیہ نگار، لیگل ایکسپرٹ ساری باتیں کرتے ہیں. لیکن جب آپ کا ویژن ہو، اور الحمدللہ میری تو 95% اب ساری پریڈکشن رائٹ ہوتی جا رہی ہیں، تو میں تو خود سوچ رہا ہوں کہ ایک دکان کھول دوں جس میں کہوں کہ پیسے لے کے مجھ سے پوچھ لیا کریں، مجھے اپنا نہیں پتا، باقی سب چیزوں کو پتا ہے. اچھا، تو پھر فیصل وارڈر صاحب، اب اس فیصلے کا چونکہ آپ کہہ رہے ہیں قانونی طور پر یہ بہت ہی کمزور معاملہ تھا، کیا امپیکٹ آئے گا پولیٹیکل سچویشن پر؟ دیکھیں، ویسے تو پالیٹکس پاکستان میں از آل اوور. اب تو ہماری صرف ڈائریکشن پروگریسو اور پروڈکٹیو ہے، اور وہ بھی فیلڈ مارشل کی بدولت اللہ نے کو ہمارا وسیلہ اسباب بنایا ہوا ہے. بٹ اگر آپ ویسے پولیٹیکلی بات کریں تو پی ٹی آئی کو تو جتنا بڑا سیٹ بیک ہونا تھا، ہو رہا تھا، اور اس سے زیادہ ہو چکا ہے. تو پولیٹیکلی ان کی جو ماضرائی کی سیاست تھی، گالم گلوچ کی سیاست تھی، مار کٹائی کی سیاست تھی، اور جو کیڑے مکوڑے عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنا چاہتے تھے، انہوں نے فائنلی اس پارٹی کو تباہ اور برباد کر کے مردہ خانے میں دفن کر دیا. دس از دی اینڈ آف دا اسٹوری. اچھا، یہ بتائیے گا فیصل صاحب کہ آپ کو کیا لگتا ہے پی ٹی آئی خوش اسلوبی سے فیصلے کو قبول کر لے گی یا مزاحمت کرے گی؟ کچھ مزاحمت تو ان کے اندر کوئی دم خم رہا نہیں. مزاحمت تو کسی کا باپ بھی نہیں کر سکتا پاکستان کے اندر. ان کو قبول کرنے کا بھی ان کا آپشن نہیں. یہی ہے جو ہے، اور میں نے ان کو پہلے ہی کہا تھا کہ یہی سیاست ہے، اسی پہ گزارا کرنا پڑے گا. اور ویسے ہی وہ کمپرومائز ہے، تو کوئی میرے لیے تو کوئی سرپرائزنگ نیوز. میں تو 1.5-2 سال سے آپ کو یہ بات بتا رہا تھا. الحمدللہ وہ ٹھیک ہوئی. اچھا فیصل وارڈر صاحب، یہ کہیے گا اب چونکہ یہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کو ملنے نہیں جا رہی ہیں، یہ دیگر جماعتوں کو ملیں گی، مسلم لیگ نون کو بھی ملے گی، ظاہر ہے جس کی جتنی اکثریت ہے اس کو اس حساب سے اس تناسب سے ملے گی. تو جو مشکل پیچیدہ قانون سازی کا عمل ہے یا آئین اور اسمبلی سے متعلق جتنے بھی معاملات ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت ان کو نبھانے میں اب حکومت کے لیے زیادہ آسانی ہوگی، حکومت کے لیے آسانی کریٹ ہو رہی ہے؟ لیکن مجھے حکومت کو نہیں پتا، لیکن ہمارے لیے تو ہمیشہ آسانی تھی. جب بھی قانون سازی کی بات آئی تھی، چاہے وہ 26ویں ترمیم ہو یا آنے والی 27ویں ترمیم ہوگی، تو وہ تو کوئی ہمارے لیے ویسے بھی کوئی پرابلم تھا. لیکن ہاں، ڈیفینیٹلی آپ کی بات میں بالکل انڈورس کرتا ہوں کہ اب تو کوئی پرابلم نہیں ہے. تو ایک طریقے سے سنگل میجورٹی آ گئی ہے، پرووائڈیڈ دا گورنمنٹ پرفارمس. بٹ قانون سازی کے لیے تو اس کو بھی کوئی پرابلم نہیں تھی، آج بھی کوئی پرابلم نہیں اور کل بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگی. وہ تو آپ کو پتا ہے، اٹھائیں بٹھائیں لٹائیں پلائیں لپٹائیں کافی پلائیں، وہ تو جب ہمیں کرانا ہوگا ہم کرا لیں گے. ہم لیجسلیٹر ہیں، ہمارا کام ہے، ہم کر کے دیں گے. وہ تو رانا صاحب بھی کہہ رہے تھے ابھی جب ان سے میں نے سوال کیا کہ اگر فیصلہ اس کے برعکس آتا تو کیا ہوتا، تو انہوں نے کہا حکومت میں رہتی، اپوزیشن میں رہتی، ہوتا کچھ بھی نہ. یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ ہونا کچھ بھی نہیں تھا. اور جہاں تک لیجسلیشن کی بات ہے، لیجسلیٹر تو ہم ہیں. میں اپر ہاؤس کا ہوں، وہ لوور ہاؤس کے ہیں. تو لیجسلیشن کی جہاں ضرورت ہوگی جس سے پاکستان کو بینیفٹ ہوگا، وہ تو ہمیں کوئی روک ہی نہیں سکتا. ہم نے کر کے بھی دکھایا، آپ کو آگے بھی کر کے دکھائیں گے، ویدر میجورٹی اور نو میجورٹی. آئی ایم ناٹ ریپرزینٹنگ دا گورنمنٹ، میرا گورنمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن جہاں قانون سازی پاکستان کی بہتری کے لیے ہوگی وہاں ہم نے پہلے بھی کر کے دکھایا، آج بھی کر کے دکھائیں گے، کل بھی کر کے دکھائیں گے. اب تو خیر بات پار کر لیں گے. اچھا فیصل وارڈر صاحب، ایک اور ابھی جو فیصلہ آیا ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو جو 80 اراکین ہیں ان کی درخواستیں دوبارہ سننے کی ہدایت کی ہے. اب یہ درخواستیں دوبارہ لگتی ہیں تو پھر کیا لگتا ہے وٹ کین بی ڈیرائیوڈ فرام دس؟ نتھنگ. وہ ایک لیگل پروسیجر ہے، اور میرے خیال سپریم کورٹ اپنا بھرپور انصاف کے مبنی ایک کام کر رہی ہے، ایک سنوائی دے رہی ہے. بٹ اگر ایز اے لیمن مجھ سے آپ پوچھیں، میں قانونی ایکسپرٹ تو نہیں ہوں، بٹ اٹس مور آف اے لیگل فارمیلٹی جدھر سارے جسٹس کے تقاضے پورے ہوں. لیکن اینڈ آف دا ڈے ریزلٹ تو یہی ہے، اور یہی ہونا تھا، اور یہی آنا تھا، اور یہی آیا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. فیصل وارڈر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سینئر اینکر عبد المالک صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ مالک صاحب. فیصلہ سامنے آ گیا ہے اور
کالعدم قرار دے دیا گیا ہے، پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار کیا گیا ہے، کیا کہیں گے اس فیصلے پہ آپ؟ میں اتنا ہی کہوں گا کہ اس وقت ملک میں جمہوری نظام ہے مگر جمہوریت ختم ہو گئی ہے۔ اس ملک میں ذاتی نظام ہے لیکن انصاف نظر آتا ہے کہ ختم ہو گیا۔ دیکھیے یہ بڑا ہی کانٹروورشل فیصلہ تھا، مقدمہ ہی کانٹروورشل تھا، اور 7-6 سے تناسب سے آپ کو یہ بھی نظر آ گیا کہ کورٹ کتنی سپلٹ تھی۔ اگرچہ انہی مقدمات کے لیے آئینی بینچ بنائے گئے، یہ تمام چیزیں سیکیور کرنے کے لیے کوئی حیران کن فیصلہ نہیں تھا۔ فیصلہ یہی ایکسپیکٹڈ تھا، کسی کو حیرانی نہیں ہونی چاہیے۔ جس ملک میں اگر 1 سال سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ الیکشن کمیشن نہ مانے اور اس کو ایک سائڈ سے دوسرے سائڈ سے لٹکاتی جائے اور سپریم کورٹ اس میں ایکشن نہ لے تو پھر یہی ہونا تھا نا۔ مطلب کہ بڑی بیسک سی چیز ہے۔ دیکھیں ایک بیسک رول ہے ڈیموکریسی کا، ہمارے آئین کا، کہ آپ کو جتنے لوگوں نے ووٹ دیے، جتنی آپ نے سیٹیں دی، اسی تناسب سے آپ کی ریزرو سیٹس ہونی چاہیے، لاجک بنتی ہے نا۔ اب آپ نے آج یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ نہیں، آپ کو جتنے لوگوں نے ووٹ دیے ہم اس سے زیادہ آپ کو سیٹیں دیں گے۔ کس قانون کے تحت، کس آئین کے تحت؟ بڑی سمپل سی بات ہے، کس آئین کے تحت؟ کہیں پروویژن ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ یہ بہت ہی کانٹروورشل فیصلہ ہے، لیکن اب جس طرح کی سیاست پاکستان میں ہو رہی ہے، اور انہوں نے تو خود کہا ہے کہ ہائبرڈ نظام ہے ڈیفینس منسٹر صاحب نے، تو اب کسی چیز میں سرپرائز نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں پہلے ان کو 26ویں امینڈمنٹ لانی پڑی پوری سپریم کورٹ کی حیت بدلنے کے لیے۔ وہ چاہتے تھے کہ ایک پرٹیکولر جج صاحب چیف جسٹس نہ بنے، نظام بدلا، ان کو جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس نہیں بننے دیا۔ یہ بھی خواہش تھی آبویسلی کہ آئندہ بھی ججز جو ہیں وہ کنٹرول میں رہیں اور ہمیشہ 3 ججز ٹاپ کے ریس میں شامل رہیں اگلا چیف جسٹس بننے کے۔ جب آپ کو آٹومیٹکلی پتا تھا کہ ایک جج کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے چیف جسٹس بننا ہے، تو وہ پھر کمپرومائز نہیں کرتا، وہ کسی کے نخرے نہیں اٹھاتا، وہ ہر ایک کو پتا ہوتا ہے تو وہ گیمیں نہیں چلتی۔ تو پروویژن میں 2 چینجز کر دی گئی آئین میں، ایک تو یہ کہ ایک پرٹیکولر جج کو نہیں بننے دیا گیا، پھر آئندہ کے لیے آپ نے اس کو سولی پہ لٹکا دیا، اور ہمارے ملک میں پھر آپ کو پتا ہے سازشیں ہوتی ہیں، ہر کوئی چیف جسٹس بننا چاہتا ہے۔ یہ فیصلہ ٹھیک ہے اپہولڈ ہوگا، آپ نے بروٹ میجورٹی دے دی ہے نیشنل اسمبلی میں، اب جو چاہیں گے وہ امینڈمنٹس اور آرام سے لائیں گے، پہلے بھی لے آئے تھے، اب اور آرام سے لائیں گے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں مالک صاحب، اور اب اس فیصلے کے کونس اینڈ پروز کیا ہوں گے یہ تو وقت گزرنے کے ساتھ ہی پتہ چلے گا۔ بہرحال آپ کا اور سینیٹر فیصل واڈا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ دونوں کا شکریہ۔